الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12,000 یہودی بندر ہو گئے۔ یہ واقعہ قرآن مجید میں پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں بیان کیا گیا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑے فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرمایا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور چند ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور ان دنوں شکار نہ کرو بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالوں اور حوض میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو ہفتے کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کر رہے تھے اور وہ ناراض ہو گئے۔ نمبر 2، وہ کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہ کرتے تھے بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا اور سخت سزا دینے والا ہے۔ نمبر 3، اور کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی مخالفت کی اور شیطان کے حیلہ بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور مچھلیوں کو کھایا پیا بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، اب ہم تم نافرمانوں سے کبھی بھی نہیں ملیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر لیا، درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں آیا، تو انہیں دیکھنے کے لیے لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سب بندر کی صورت میں مشق ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زارا زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانوں والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ کھا پی بھی نہ سکے، یوں ہی بھوکے ہی ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اس واقعے کا اجتماعی بیان تو سورہ بقرہ کی اس آیت میں ہے، جس کا ترجمہ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔